الیکشن میں دھاندلی پر بطور احتجاج جے یو آئی فے نے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا عندیہ دیتے ہوئے اس حوالے سے حتمی فیصلہ عید تک مؤخر کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں حتمی رائے جے یو آئی کی مرکزی مجلس عمومی دے گی۔ جمعیت علماء اسلام جہاں مبینہ انتخابی دھاندلی پر دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر سراپا احتجاج ہے، وہیں وہ الگ سے ایک منظم ملک گیر احتجاجی تحریک کی تیاری بھی کر رہی ہے۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں چاروں صوبوں میں جے یو آئی کی جنرل کونسلوں کے اجلاس بلائے گئے ہیں تاکہ احتجاج کے طریقہ کار اور حکمت عملی پر تمام صوبائی قیادت اور کارکنوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ پشاور میں 27 فروری کو جے یو آئی خیبر پختونخوا، کراچی میں 3 مارچ کو جے یو آئی سندھ، کوئٹہ میں 5 مارچ کو جے یو آئی بلوچستان اور لاہور میں 9 مارچ کو جے یو آئی پنجاب کی مجالس عمومی کے اجلاس ہوں گے۔ عید کے بعد مرکزی مجلس عمومی جسے فائنل اتھارٹی حاصل ہے کا اجلاس بلایا جائے گا۔ اس اجلاس میں یہ حتمی فیصلہ بھی کیا جائے گا کہ پارلیمانی سیاست کو خیر بات کہہ دیا جائے یا نہیں۔ اگر مرکزی مجلس عمومی کے اجلاس میں پارلیمانی سیاست ترک کر دینے کے فیصلے پر اتفاق رائے ہو گیا تو پھر جے یو آئی کے تمام منتخب اراکین اسمبلی مستعفی ہو جائیں گے۔ جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ یہ سفارش پہلے ہی کر چکی ہے، تاہم اس ٹائم ٹیبل سے واضح ہے کہ جے یو آئی اگر تحریک شروع کرتی ہے تو یہ ہلہ گلہ عید کے بعد ہی ہوگا۔ 9 مارچ کو جے یو آئی پنجاب کی آخری صوبائی جنرل کونسل کا اجلاس ہے۔ اس کے 1-2 روز بعد ماہ رمضان شروع ہو جائے گا، لہٰذا حتمی فیصلے کے لیے مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس عید کے بعد بلایا گیا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ قدرے پرسکون گزرے گا۔ خیال رہے کہ عمران کے اقتدار سے باہر ہونے کے بعد سے پی ڈی ایم عمومی طور پر غیر فعال تھی۔ اب جے یو آئی کی جانب سے حالیہ احتجاجی تحریک کا اعلان ایک طرح سے اس اتحاد کے بکھرنے کی نوید ہے، کیونکہ جے یو آئی ایک ایسے وقت میں دوبارہ دھرنے اور احتجاجی جلسے جلوس کرنے جا رہی ہے جب مرکز اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہوگی، جو پی ڈی ایم میں جے یو آئی کی سب سے بڑی اور عام اتحادی پارٹی تھی۔ دیکھنا ہے کہ آگے چل کر جے یو آئی کی احتجاجی تحریک میں وہ دیگر پارٹیاں بھی شامل ہوں گی یا نہیں جو الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دے رہی ہیں، یا پھر جے یو آئی مستقبل قریب میں حکومت کا حصہ تو نہیں بن جائے گی۔ اس حوالے سے جب جے یو آئی کے اہم رہنما سے استفسار کیا گیا تو ان کا کہنا تھا، ہم نے وفاق یا صوبوں میں کہیں بھی حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا اتنا مصمم ارادہ کر لیا گیا ہے کہ اگر نواز شریف خود بھی مولانا کو منانے کے لیے آ جائیں تب بھی حکومت کا حصہ بننے سے انکار کر دیا جائے گا، جے یو آئی رہنما کا کہنا تھا، سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، نہ بندگلی میں جایا جاتا ہے۔ البتہ آج کے حالات میں ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے حکومت میں نہیں جانا۔ جے یو آئی کو شکوہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک میں مولانا فضل الرحمان کو فرنٹ فٹ پر کرنے والی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا تو ان کا رویہ بدل گیا۔ ایسے میں پیپلز پارٹی کی جانب سے مولانا پر تیر برسانے کے عمل نے اس تلخی کو بڑھا دیا۔ ایک جے یو آئی رہنما کے بقول ان دونوں پارٹیوں پر جب برا وقت آتا ہے تو انہیں مولانا یاد آتے ہیں، یہ بحرانوں میں گرے تو ہمارے دوست بن جاتے ہیں، جب اچھی روٹی کھانے کو ملے تو ان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ حالانکہ انہیں جو حکومت ملی وہ اتنی کمزور ہے کہ 6 ماہ کا عرصہ بھی گزار لے تو بڑی بات ہوگی۔ دوسری جانب اسحاق ڈار سے منسوب ایک بیان نے ماضی کے اتحادیوں کے مابین مزید بدمزگی پیدا کی۔ میڈیا پر چلنے والی ایک خبر میں کہا گیا تھا کہ نون لیگ اور جے یو آئی کے وفود کے درمیان ملاقات کے موقع پر سیکرٹری جنرل جے یو آئی عبدالغفور حیدری نے صوبائی حکومت میں اتحاد کی پیشکش کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ جے یو آئی اور نون لیگ کم از کم بلوچستان میں حکومت بنا سکتی ہے۔ اس پر نون لیگ کے رہنما اسحاق ڈار کا جواب تھا، ہم تو چاہتے تھے کہ مل کر چلا جائے، لیکن مولانا آپ نے بہت دیر کر دی۔ گزشتہ 4 دن سے آپ سے رابطہ کر رہے تھے لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ اب ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ شراکت اقتدار کا معاہدہ کر لیا ہے۔ نون لیگ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے والی ہے۔ اس خبر سے جے یو آئی کے اس موقف کی تردید بھی ہو رہی تھی کہ اس نے حکومت کا حصہ بننے کے بجائے تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔
ताहम राब्ता करने पर JUI के एक और रहनुमा ने इस तासुर की नफी करते हुए दावा किया कि मीडिया पर बेसरोपा खबरें चलाई जाती हैं। रहनुमा के बकौल पिछले 3-4 रोज से नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक मुसलसल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को फोन कर रहे थे कि मुलाकात करनी है। जब उनसे मुलाकात का एजेंडा मालूम किया गया तो कहा गया कि बलूचिस्तान के हवाले से मुशावरत चाहते हैं, जिस पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी अपने बलूचिस्तान के 2-3 MPs के हमरा मुलाकात के लिए चले गए। इस मुलाकात के इख्तिताम पर कहा गया था कि इसका मुश्तरका तहरीरी बयान जारी किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही मीडिया पर इसहाक डार से मंसूब बयान चलना शुरू हो गया, जिसमें कहा गया कि बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मौलाना गफूर हैदरी की पेशकश इसहाक डार ने मुस्तरद कर दी। JUI रहनुमा का दावा था कि बाद में अयाज सादिक फोन करके इस पर माजरत करते रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।